السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن۔ آج کا سبق ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ۔ اصحاب کہف کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال تک سلانے کے بعد دوبارہ بیدار کیا تو انہیں بھوک کی طلب ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے شہر میں کسی بندے کو بھیجیں، لیکن جو بندہ کھانا لینے کے لیے جائے وہ لوگوں سے نرمی سے بات کرے اور اس بات کا احتیاط کرے کہ اپنے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ وہ اس بات سے کیوں ڈر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو؟ یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ انہم ان یظہروا، انہم در حقیقت ہم وہ، انہم بے شک وہ، ان اگر، ان شرطیہ ہے، یظہروا علیکم، ظہر یظہر، ظہر وہ مضبوط ہو گیا، یظہر وہ مضبوط ہو جائے گا۔ دوسرا لفظ ہے ظہر یظہر، ظہر وہ غالب آ گیا، یظہر وہ غالب آ جائے گا۔ اس کے ساتھ واو نون لگائیں تو جمع بن جائے گا، یظہرون وہ غالب آ جائیں گے۔ یہ لفظ اصل میں ہے یظہرون وہ غالب آ جائیں گے، لیکن اس کے شروع میں ان شرطیہ آنے کی وجہ سے نون گر گیا۔ ان یظہروا اگر وہ غالب آ گئے، علیکم علا پر، کم تم، علیکم تم پر، انہم ان یظہروا علیکم حقیقت ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ گئے پھر کیا ہوگا؟ یرجموکم، راجم یرجم، راجم اس نے سنسار کیا، یرجم وہ سنسار کرے گا۔ اس کے ساتھ واو نون لگائیں تو جمع ہو جائے گا یرجمو، یرجمون وہ سنسار کر دیں گے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ یرجمون وہ سنسار کر دیں گے، لیکن اس کے پیچھے ان شرطیہ آ رہا ہے تو یہ جواب شرط ہے، جواب شرط ہونے کی وجہ سے نون گر گیا۔ یرجمو وہ سنسار کر دیں گے، کم تم کو، اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے تو وہ تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، او یا یعیدو، اعادہ اس نے دہرایا، یعیدو وہ دہراتا ہے، ساتھ واو نون لگائیں جمع ہو گیا یعیدون وہ دہرائیں گے، وہ لوٹائیں گے، یعیدون وہ لوٹائیں گے، کیونکہ پیچھے ان شرطیہ آ رہا ہے اور یہ جواب شرط ہے، جواب شرط ہونے کی وجہ سے یعیدون کا نون گر گیا۔ او یعیدو یا لوٹا دیں گے کم تمہیں، او یعیدوکم یا تمہیں لوٹا دیں گے، فی ملتہم ملت دینہم اپنا، فی ملتہم اپنے دین میں، یا وہ تمہیں واپس اپنے دین میں لوٹا لیں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، تم واپس ان کے دین میں پلٹ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، ولن اور ہرگز نہیں، تفلحو افلح وہ کامیاب ہو گیا، یفلح وہ کامیاب ہوگا، یا کی بجائے تا لگا دیں تفلحو تو کامیاب ہوگا، اور ساتھ واو نون لگائیں تو جمع ہوگا تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اکٹھا پڑھنے سے لن تفلحو نون گر گیا، تم ہرگز کامیاب نہیں ہوگے، اذن تب، آبادن کبھی بھی، اگر تم ان کی ملت میں واپس لوٹ گئے، ان کے دین میں چلے گئے تو پھر تم ہرگز ہرگز کامیاب نہیں ہوگے۔ انہم ان یظہروا علیکم، بے شک اگر
وہ تم بے شک وہ اگر تم پر غالب آ گئے تو یرجموکم تمہیں سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم یا تمہیں اپنے دین میں واپس لوٹا لیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا اس صورت میں تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو پاؤ گے۔ یہ وہ کسی کو خبر ہو جانے کا ڈر، سابقہ وہ اس بات کا ڈر ہے کہ اگر شہر کے لوگوں کو خبر ہو گئی یہ وہی لوگ ہیں جو اپنا دین بدل کے بھاگ کے گئے تھے، کیونکہ ان کے شہر کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے۔ تو یہ چھپ کے تو یہ وہاں سے بھاگ کے غار میں آ کے چھپ گئے۔ اب انہیں نہیں معلوم کہ پیچھے تو زمانہ بدل گیا ہے، لوگوں کے عقائد بھی اور بدل گئے ہیں، نظریات بھی بدل گئے ہیں۔ وہ لوگ جو ان کو پکڑنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ لوگ ختم ہو گئے ہیں، انہیں معلوم نہیں تھا۔ یہ اس لیے ڈر رہے تھے کہ اگر ان کو خبر ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، وہ انہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے یا واپس اپنے دین میں لے جائیں گے۔ اگر انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا اور ان کے دین میں چلے گئے تو پھر واپسی میں ناکامی ہے، پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ ہمیں یہ ناکام ہونا ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ من زحزح عن النار کے جنت میں داخل ہو گیا، وہ ہے کامیاب، اور اسی کامیابی کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، اسی کامیابی کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار شہر چھوڑا اور غار میں آ کے چھپ گئے تھے۔ اب ڈر رہے تھے کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو پھر ہمیں وہ واپس اپنے دین پر لے جائیں گے یا ہمیں پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ اگر ہم واپس پلٹ گئے تو پھر ہمارے لیے ناکامی ہے، کامیابی نہیں ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بندے کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ کوئی چیز رہے یا نہ رہے، ایمان نہیں جانا چاہیے۔ ایمان ایک طرف، باقی دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف۔ کسی بھی صورت میں اپنے ایمان کا نقصان نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام پر استقامت دے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر رہے، موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔